شاید صدا حسین کی پہنچی نہ بھائی تک، ارے عباس مشک تھامنا اپنے بچا کے، ہاں عباس مشک تھامنا اپنے بچا کے، کہتے تھے شاہ اکبر مہرو پیدے کی جان، کہتے تھے شاہ اکبر مہرو پیدے کی جان، ارے زخم جگر ہمیں بھی دکھا دو ہٹا کے، ہاں دست خدا کی مدح کرو میں۔ رضوان بھائی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے مرچی ہے کسی دو ایوان پر نہیں بر محمد علیہ وسلم صلوات۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکے، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکے، اور کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکے، سین کا تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے، سین کا تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی، گر آہ کی تو شیر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو گے، یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس کو، یہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو، سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پرآب سے، ارے ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، ہائے ہائے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، ارے دل میں سما گیا تھا جو شمر لئے کا ڈر، سوتے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر، ارے فریاد چھینتا ہے گوہر شمر باد گوہر، ارے آتا ہے ابن سار چھپو جا
کہ میں کدھر آتا ہے ابن سعد، چھپوں جا کہ میں کدھر، ارے زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، ارے سجاد بھائی دیکھو یہ کھولے گڑکتا ہے، جب داغ بے کسی نہ سورہ فاتحہ کے لیے کچھ نام ہے میرے پاس، اس میں آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا، اور اس کے علاوہ ان مرحومین کو بھی شامل کر لیے گا کہ جن کا آج کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ سید افتخار حسین، سید غفار حسین، شہنشاہی بانو بنت سید آل علی، انور فاطمہ بنت سید افتخار حسین، ناصری خاتون بنت سید اسرار حسین، جبین فاطمہ، لاڈلے مرزا، بزمی انکل اور جملہ مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ آگے کی مجلس کے پروگرام جو ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ سارے اشرے ہم لوگوں نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس ان کیس پروگرام نہیں ہے تو 11 سے 20 سفر جو ہے 11 سے 20 سفر جو ہمارا اشرا ہے وہ علامہ ابصار نقوی صاحب کریں گے۔ اس میں کیونکہ ان کی دوسرے امام بارگاہ میں بھی کمٹمنٹ ہے، وہ ٹھیک 8 بجے زیب ممبر ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ کہ اگر آپ لوگ بھی ٹائم سے آ جائیں گے تو یہ کہ مجھے بھی اپنا 1-1.5 منٹ مل جائے گا ٹائم سے بولنے کا، ورنہ میری وجہ سے یوزلی مولانا لیٹ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریے گا کہ ہم سب ٹائم سے آ جائیں، ٹھیک 8 بجے وہ یہاں پہ زیب ممبر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہیں دوسری جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ایسٹ اینڈ مارکھم کی طرف ہے، تو آپ لوگوں سے پابندی وقت کی میں درخواست کروں گا۔ اس کے بعد 21 سفر سے 24 سفر تک شیخ حسنین جو ہیں وہ خطاب کریں گے۔ 25 سفر سے 28 سفر تک علامہ عابد بالگرامی صاحب لکھنؤ سے وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد 28 سفر سے 7 ربیع اول تک جو ہے علامہ اون محمد نقوی ہیں، اور 28 سفر سے ہی آلموسٹ 12 ربیع اول تک ہمارے پاس جو ہم نے مہمان نواز خان کو پاکستان سے مدعو کیا ہے، ظفر عباس ظفر صاحب بھی یہاں پہ ہوں گے، تو وہ بھی روز یہاں پہ ڈیوٹی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوکل پڑھنے والے ہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہی ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ زیادہ زیادہ شریک ہوئیے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ 21 سفر سے اور 24 سفر کی جو مجلس ہے اس کے لیے، 25 سفر سے 28 کے لیے اور 28 سے 7 کے لیے ابھی ہمارے پاس جگہیں خالی ہیں اسپانسرشپ کے لیے۔ اگر آپ نے مجلس اسپانسر نہیں کری ہے اپنے بیہاف پہ، اپنے مرحومین کے بیہاف پہ، تو اس میں آپ پیچھے مشتاق بھائی سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، ڈاکٹر مصباح سے، روحی آنٹی سے، یا معراج انکل سے، یا جو بھی مینجمنٹ کا ممبر نظر آتا ہے آپ اس سے لے کے اس میں زیادہ زیادہ ہماری مدد کریں، کیونکہ اسی کی بیسس پہ ہم مہمانوں کو بھی بلاتے ہیں، اسی کی بیسس پہ ہم سروسز بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ میں روز بیان کرتا ہوں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جلوس جو ہے چیلم کا وہ 29 نومبر کو ٹھیک 1 بجے برآمد ہوگا، 4325 مکاون روڈ سے اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا 325 پاسمور ایونیو پہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو اس میں بھی زیادہ تعداد میں آپ شریک ہوئیے گا۔ انف ٹائم ہوگا کہ آپ جلوس کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ۔ ایک لاؤڈ صلوات کے بعد میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے ذمہ دار ہونے کے لیے۔ ایک دعائے صحت کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ذوالفقار بھائی جو ہمارے ابھی یہاں پہ ڈیوٹی ادا کر کے گئے، ان کی وائف کی طبیعت ناساز ہے، ان کو اللہ میاں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا کرے جلد از جلد، اور ان کے لیے آپ ہو سکے تو مجلس کے بعد بھی دعا کریں گے۔ شکریہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اور موضوع بحث عنوان بیان کتاب اور وراثت کتاب ہے۔ آج کچھ چیزیں ہیں، ایک تو خلاصہ اور اس کے ساتھ ایک پیغام جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ذکر کا، اس کتاب کا حفاظت کرنے والا خود پروردگار ہے۔ ایسی صورت میں کسی کو بھی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی سبب ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے تحریفات سے بچا لیا۔ یہ کتاب اپنے مفہوم اور نزول کے اعتبار سے بالکل نرالی ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے نرالی ہے۔ کتاب کا سیاق نہیں ہے مگر معنی پیدا کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آیتیں الگ سے آئی ہیں مگر بہرحال معنی وہاں کہیں نہ کہیں اس کے موجود ہوتے ہیں۔ اور قرآن کا یہ مزاج ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور تفسیر کی دنیا میں اسی تفسیر کو معتبر مانا گیا ہے کہ جو تفسیر آیت بالآیت، آیت کی تفسیر آیت سے، اس کو بڑا درجہ دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کو کہ اس سے بہتر کوئی تشریح اور کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذکر نازل ہوا، ذکر نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا بندوبست کس طرح کیا گیا کہ اس میں باطل کا گزر نہ ہو جائے، اس میں کوئی تحریف نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نہیں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے۔ دو چیزوں کا خیال کیا ہے، ایک تو اس کتاب میں کوئی تحریف نہ ہو جائے، دوسرا یہ بات کہ اس کتاب میں قانون کو مکمل کر دیا جائے۔
قیامت تک جو بشریت کی ضرورتیں ہیں وہ قرآن پوری کرتا رہے گا۔ قرآن میں بشریت کی ہر ضرورت موجود ہے۔ کتاب میں قرآن میں بشریت کی ہر ضرورت موجود ہے، اور قرآن نے 2 لفظوں کا استعمال کیا۔ میں بحث کر چکا ہوں ماضی میں، آج یہ بحث نہیں کروں گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہی سے 2 چیزیں پیدا ہو گئی، ایک ذکر ہے اور ایک اہل ذکر ہے۔ ایک ذکر ہے اور ایک اہل ذکر ہے۔ ذکر سمجھ میں نہیں آتا تو اہل ذکر سے معلوم کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ یہی بات قرآن نے آل عمران کی 7ویں آیت میں کہی تھی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اور یہ اس کی تعویل نہیں جانتے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا هُوَ الَّذِي، وہ خدا ہے، انزل علیک الکتاب، کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، وہ انہی آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ جو اب قرآن نے بڑی وضاحت کی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تعویل وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی تعویل تو صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں سمائے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کے علم ہوتا ہے، جن کے عمل سے علم بنتا ہے، جن کی گفتار سے علم بنتا ہے، جن کے کردار سے علم بنتا ہے۔ وہ سو جائیں تو علم کی حفاظت کریں، اور اگر جاگ جائیں تو علم کے چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ منبر پہ آئیں تو یہ کہیں کہ پوچھو ہم سے جو کچھ پوچھنا ہے، تو ثابت ہو جائے کہ دنیا